یہ چونکہ رحمتوں کی، مغفرت کی، بخشش کی رات ہے، تو ایک عظیم ترین رات ہے جو آج رات ہمیں ملنے والی ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کی عظمتوں کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو، اور جو مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے ہیں؟ سبحان اللہ، بالکل جیسے آپ نے ابھی کہا کہ مغفرت کے پروانے، اس رات کا ایک خاص تعلق ہے مغفرت کے ساتھ، اور مغفرت ہی اللہ کی عطاؤں کا مستحق بننے کی اساس اور بنیاد ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں سے سرفراز ہونے میں کون سی چیز رکاوٹ ہوتی ہے؟ ہمارے برے اعمال رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اللہ جب ہم مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹاتے ہیں۔ بے شک۔ اور یہ اس مغفرت کا دائرہ اتنا پھیلا ہوا ہے، حدیث پاک کو جو قبیلہ بنو کلب والی حدیث پاک، اس کو آپ دیکھیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے۔ اللہ! تو مجھے پریشانی ہوئی، کہاں جب میں نے آپ کو بقیع میں دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے جس رات قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ بخشش لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ یہ آپ کا فرمانا اور بقیع میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مغفرت دنیا، برزخ اور آخرت سب کو محیط ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں اس میں ایک اور بات دیکھتا ہوں، احسان عظیم رحمت دو عالم کا تو ہے ہی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا احسان عظیم ہے، نہ جاتی تو امت کو پتہ ہی نہیں چلتا اس رات کے بعد، بات پہنچتی نہ، امت تک پہنچتی نہ۔ یعنی آپ وہاں دعا فرما رہے ہیں لوگوں کی، ان لوگوں کی مغفرت کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آئے ہائے ہائے! یعنی گویا یہ وہ رات ہے جس رات آپ نے اپنی مغفرت اور جو آپ کے لوگ جا چکے ان کی مغفرت کا اہتمام کرنا ہے۔ جی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان کے لیے بھی مغفرت طلب کرنی جو اس دنیا سے چلے گئے، سبحان، اور اپنے لیے بھی مغفرت طلب کرنی۔ سبحان اللہ۔ اور حضور اس زمانے میں ہمیں مغفرت کی اور اللہ کی طرف سے معافی کی اتنی ضرورت ہے جس کی شاید ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ مَسَّتْهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے لوگوں کو مصیبتوں میں ڈال دیا، تکلیفوں میں، بیماریوں میں ڈال دیا تاکہ وہ ہماری بارگاہ میں آ کے آہوزاری کریں۔ گویا یہ جو مصیبت ہوتی ہے یہ اللہ کی، صوفیاء کہتے ہیں یہ اللہ کی لاٹھی ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ہانک کے وہاں لے جاتا ہے جہاں لے جانا چاہتا ہے۔ اس وقت جس وبا سے ہم گزر رہے ہیں، پوری دنیا گزر رہی ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو دیکھیں کہ یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف زیادہ عاجزی کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ اور طلب مغفرت کے ساتھ متوجہ ہوں، اور یہ رات تو ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ حدیث پاک کی رہنمائی ہمیں جو مل رہی ہے کہ چونکہ اس رات اللہ کی معاف کرنے کی شان مغفرت عروج پہ ہے، کمال پہ ہے، تو ہمیں اللہ کی اس رحمت سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے اس رات کا ایک ایک لمحہ جو ہے وقف کر دینا چاہیے۔ اور جو اس رات کی اصل برکات ہیں کہ ہم اپنے نامہ اعمال سے، اپنی زندگیوں سے جو کوتاہیاں ہم سے ہو چکی ہیں، جو ہم سے کمی رہ گئی ہے اعمال کے اندر، جو ہم سے کوئی فروگزاشتیں ہوئی ہیں، ان کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد کا شمار ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے، اگر آپ حدیث پاک کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین کی فہم کو اور ان کا جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی مثال ارشاد فرماتے ہیں جس سے سننے والے کو بات سمجھ آ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ قبیلہ تھا جس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، بالکل ایسا، ٹھیک، کثرت کا پہلا سمبل یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کسی بکری کا ذکر کریں گے تو اس کا کون سا پہلو ہے جو کثرت کی طرف اشارہ کرے گا؟ بالوں کے علاوہ کوئی پہلو ہو نہیں سکتا۔ یعنی اس وقت جب آپ کلام فرما رہے ہیں تو اس وقت سمجھانے کے لیے جو تعداد کی کثرت کے لیے اگر کوئی علامت استعمال کی جا سکتی تھی تو آپ نے وہ علامت استعمال فرما دی۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اتنی کثیر تعداد میں معافی عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں جیسے 70 کا لفظ آتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد لا تعداد ہے، کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے بات کو بیان کرنے کا کہ اس سے کتنی تعداد مراد ہے، مقصود ہے۔ تو اس علامت کو، اس سمبل کو تعداد کی کثرت کے لیے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شان رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کوئی حساب کتاب ہی نہیں جا سکتا کہ ہم کتنا زیادہ اس سے اللہ کے بندوں کو رحمت مل رہی ہوتی ہے، شان مغفرت سے ان کو حصہ مل رہا ہوتا ہے، تو ہم نے لوٹنا ہے اس طرف۔